سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. كلام المصنف: فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي. یہ رائے معروف ہے مصنف کی علم اصول میں کہ لا يقول بالتفريق بين الحرف والاسم من حيث الموضوع العام. موضوع اللہ کے اعتبار سے مصنف کی رائے میں فرق نہیں ہے حرف اور اسم میں. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، بھی تکرار کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکالتے ہیں، جب میں نے بیان کیا یہ فارق شروع میں بلے اسم اور فعل کے درمیان کہ ہم کہتے ہیں کہ فعل کی دلالت مقترن ہے زمان کے ساتھ، اسم کی دلالت زمان کے ساتھ مقترن نہیں ہے. تو میرا سوال ہے نحویون سے، نحویین کی غلطی ہے، صراحتاً کہ اشتباہ النحویین ہے. کس نے کہا کہ زمان جو ہے مدلول فعل ہے؟ نہ ہیئت کے اعتبار سے فعل دلالت کرتا ہے، نہ مادہ کے اعتبار سے، ماخوذ نہیں ہے. قید کے اعتبار سے ہاں ظرف ہے، اس لیے کوئی بھی فعل زمانے سے خارج نہیں ہے الا ان کی مجردات میں سے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. پھر انا نے کلام کو جو ہے ڈھیل دی، مصنف نے قلم کو چھوڑ دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے، پھر جو ہے حرف کے بارے میں بھی بیان کروں، حرف اور اسم کے درمیان. پھر وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو پہلے وضع کی بات میں مصنف نے اشارہ کیا کہ میرے نزدیک فالمعنى فی کلیہما یعنی فی الحرف والاسم فی نفسه کلی طبیعی. مثلا طبیعت الابتداء، طبیعت الابتداء کلیت طبیعی یعنی کیا مطلب آگا؟ الابتداء الکلی موجود فی الخارج بافرادی. الانسان کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی طبیعی اور کلی عقلی. جو اقسام کلی طبیعی یعنی ما یوجد فی الخارج بافرادی، جیسا کہ انسان کلی موجود فی الخارج، مو انسان بما هو انسان، لا، الانسان موجود فی افراد. یہاں پر الابتداء بما هو الکلی کلی طبیعی ہے، اور حرف کا موضوع لب یہی ہے، اسم کا موضوع لب یہی ہے، لیکن خارج میں افراد ہیں. ابتداء من الحضرہ، ابتداء من المسجد، ابتداء من المدرسہ، یہ سب مصادیق ابتدائی. یصدق علی کثیرین، تمام. ومقیدا، یہ نصب کے ساتھ عطف ہے. اور کس کو پر عطف ہے؟ کل والا مقید نہیں، یؤید نہیں، وہ مقید مقدم نہیں ہوا. یہ عطف ہے ظاہراً. فالمعنی فی کلیہما فی نفسہ، یہ جو فی نفسہ ہے نا منصوب ہے حال کی بنا پر. یہ فالمعنی مبتدا ہے، کلی طبیعی خبر ہے. اما یہ جو فی نفسہ ہے نا حال ہے، محلا منصوب ہے، یعنی حال کونہ نفسیا مجرور بنفس الخاص فی نفسہ مقیدا فی نفسه، تو مجرور ہے نا اپنے نفس میں، اور یا پھر یہ جو معنی دونوں کے اندر اسم اور فعل میں مقید ہے. یعنی یوں ہے کہ معنی فی نفسه، فی معنی بدون لحاظ، فی نفسه سے مراد ہے کہ لحاظ لحاظ یہ مقام استعمال سے چھوڑیے، بذات خود معنی مستقل کلی ہے، وہ بذات خود معنی مقید. وہ مقیدا، یہ عطف خود فی نفسی بذات خود نہ کہیں، یہاں پر معنی کرتے وقت فالمعنی فی کلیہما مقیدا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. فی نفسہ کلی طبیعی ہے، اور یہ معنی فی نفسی نہ کہ فی نفسی کو پر عطف کرنے کی صورت میں یعنی فی نفسی کی جگہ میں متقیدا رکھا، اور یہ معنی مقید ہے. یہ جو کلی طبیعی جو معنی ہے یہ مقید ہے باللحاظ الاستقلالی اسم میں او الآلی، او الآلی. کلی عقلی، یہ کیا ہے وہی عبارت آپ لوگوں کے پاس ہے یہی؟ جی جی. استقلال او الآلی کلی عقلی، یعنی فالمعنی او العلی حرف میں ہوا
بلحاظ الاستقلالی اسم میں یہ گویا خبر ہے، یہ بھی کلی عقلی خبر ہے، جس طرح سے کلی طبیعی نہیں کہا، فالمعنى في نفسه كلي طبيعي فالمعنى مقيدا باللحاظ الاستقلالي او الآلي كلي عقلی، اس طرح سے عبارت ہے. فی نفسه معنی کی طرف دیکھیں تو کلی طبیعی ہے، اما معنی کو مقیدا قید کے ساتھ باللحاظ الآلی وباللحاظ الاستقلالی، اس لحاظ کے ساتھ معنی کو دیکھیں تو یہی معنی کلی عقلی ہے. یعنی کلی عقلی سے کیا مراد آگا؟ مصنف کی اصطلاح میں کلی عقلی وہ کلی منطقی مصطلح والا نہیں، یعنی ہر وہ چیز جو امر کسی بھی قید ذہنی کے ساتھ مقید ہو تو اس کو امر کلی عقلی کہتے ہیں مصنف. مثلا الابتداء اذا كان مقیدا باللحاظ، هذا اللحاظ لحاظ ذہنی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. لحاظ کیا ہے؟ لحاظ رکھنا، یعنی لحاظ استقلال اور لحاظ اعلی، لحاظ استقلالی اور لحاظ عالی، یہ قیودات ذہنی ہیں. جب معنی مقید ہوتا ہے کسی قید ذہنی کے ساتھ تو اس کو کلی عقلی کہتے ہیں مصنف. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حرف اور اسم کا معنی بذات خود دیکھے بغیر کسی لحاظ کے استقلالی ہو تو یہ کلی طبیعی ہے. اما اگر مقید کر کے دیکھیں، کس کے ساتھ مقید؟ لحاظ استقلالی، لحاظ استقلالی فی الاسم، لحاظ عالی فی الحرف، تو اس لحاظ کی قید کی وجہ سے یہ معنی کلی عقلی بن جاتا ہے بس، کیونکہ لحاظ ذہنی ہے، لحاظ خارج میں نہیں. لحاظ انا الاحظ المعنى، هذا اللحاظ ذهني، لحاظ استقلالية. وإن كان يعني وإن كان المعنى الكلي بملاحظة أن لحاظه لهذا المعنى الكلي وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا. یہ معنی کلی جو بذات خود کلی ہے، بذات خود کلی ہے، لیکن جب اس کا آپ ملاحظہ کریں، کس طرح سے ملاحظہ کریں؟ ان لحاظہ، لحاظ المعنی یعنی وجودہ ذہنا، لحاظ کس طرح سے کریں؟ ذہنا موجود ہے، یعنی چونکہ قید ذہنی ساتھ ملنے کے بعد، لحاظ متصف ہونے کے بعد یعنی معنی ذہنی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کان جزئیا ذہنیا، بذات خود کلی ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ابھی بذات خود کلی ہے، لیکن جب لحاظ اس کا لحاظ ذہنی کے ساتھ مقرون ہو، یعنی لحاظ الآلی و لحاظ الاسم، اس لحاظ کی وجہ سے یہ معنی کلی جزئی میں بدل جاتا ہے. وہ کیسے؟ ابھی اشکال بات معنی والا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ معنی کلی ہے اسم و حرف میں، اور ادھر سے آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے جزئی ہے، دونوں میں تنافی ہے. تو یہ آخر میں اشکال آنے والا ہے. کس طرح سے کہا کہ بذات وَإِن كَانَ الْمَعْنَى الْكُلِّي ہے کلی، لیکن بملاحظت وجودہ ذہنا، چونکہ یہ معنی مقید ہو جب لحاظ ذہنی کے ساتھ، لحاظ ذہنی سے مراد اعلی کا لحاظ رکھنا یا استقلال کا لحاظ رکھنا، یہ لحاظ ذہنی ہے. جب لحاظ ذہنی ہے تو لحاظ ذہنی ملنے کے بعد یہ کلی باقی نہیں رہتا ہے، جزئی میں یعنی بدل جاتا ہے، کیونکہ لحاظ جزئی ہے، قید جزئی ہے. کان جزئیا ذہنیا، بھائی اس لیے کہ فإن کیسے جزئی بن گیا یہ کلی کیسے؟ اس لیے کہ فإن الشیء ما لم يتشخص لم یوجد. جب تک شیء کلی یہ کلی موجود ہے، موجود ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ مشخص ہونا چاہیے. مشخص جب تک نہ ہو موجود نہیں ہوتی ہے کلی. مشخص چاہے خارج میں ہو یا ذہن میں ہو، مشخص یا خارج میں ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ التَّشَخُّص، کانا یعنی تشخص بالوجود الذہنی. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهمه، يعطف اشتباه كبر، وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداها. عداها ہے سب میں، خلاف ما عداہ ہے یہ زیادہ، بخلاف ما عدا الحرف. ما عدا الحرف کیا ہے؟ یہ سنو. فإن الموضوع له عام، موضوع له عام ہے. مصنف وہی تکرار کرتے ہیں، لہذا آپ تعمل کرو، غور کرو جو واقع ہوا ہے اعلام سے، خلط اور اشتباہ. وتوهم كون الموضوع له والمستعمل فيه کیا ہے؟ حروف میں خاص ہے. حروف میں کیا کہا؟ وہاں وضع کے بعد میں وضع عام موضوع له خاص کہا ہے. مصنف نے جس کو رد کیا ہے وضع عام موضوع له خاص.
یہ خلط ہے، اشتباہ ہے، فلان ہے فلان ہے، بلکہ فإنه موضوع له اور مستعمل فی کیا ہوگا، عام ہے، حروف میں بھی عام ہے. بات واضح ہو گئی. یہاں پر ایک نقطہ ہے، مصنف دوبارہ تکرار کریں گے بعد میں ابھی تکرار نہیں کروں گا. وہ یہ کہ بھائی آپ نے جب موضوع اللہ عام ہے، کلی ہے کہا، تو پھر یہ جزئی الشیء ما لم يتشخص لم یوجد، یعنی تشخص بمشخصات فردیہ ہے. بھائی آپ مشخص کیوں ہیں؟ مشخصات فردی کی وجہ سے. تشخص کے بعد معنی جزئی میں بدل جاتا ہے. بھائی جب کلی ہے تو جزئی کیسے؟ یہ تنافی. لہذا ایھا المصنف، مصنف کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ انت تدعی بان المعنى الحرفی کلی وضع موضوع اللہ عام، موضوع اللہ عام. تو پھر جب ہم مقام استعمال میں حرف کو استعمال کرتے ہیں تو کس میں استعمال کرتے ہیں؟ جزئی میں. معنی جزئی میں، کلی میں استعمال نہیں کرتے. یہ تشخص جزئی چاہے ذہنی ہو قید لحاظ عالی یا جو ہے خارجی ہو، یہ جزئی کیسے ہو گیا وہ معنی؟ یہ اشکال ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ اشکال جس طرح سے میرے مدعا کے اوپر، اس طرح اسم کے اوپر بھی، چونکہ اسم میں بھی آپ ایک لحاظ رکھتے ہیں. لحاظ کیا ہے؟ لحاظ استقلالی. لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لحاظ عالی جزء موضوع اللہ ہے حرف میں. لحاظ عالی جزء موضوع اللہ ہے حرف میں. لحاظ استقلالی تو ہے لیکن جزء موضوع اللہ نہیں ہے اسم میں. یہ ناانصافی کیوں ہونی چاہیے؟ مصنف یہ جب لحاظ ہے تو بس ختم. یہ لحاظ یہ بتاتا ہے کہ لحاظ یعنی تشخص، یہ جزئیت کا اشکال اسم میں بھی آنا چاہیے. معنی اسم آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مصنف مخاطب کرتے ہیں. معنی اسم کیا ہے؟ کلی ہے. ٹھیک ہے، کلی ہے. اور لحاظ کیا ہے؟ لحاظ خارج ہے. بھئی مصنف کہتے ہیں جب لحاظ ہے تو حرف میں داخل ہونے کے بارے میں مصر ہو اور اسم میں خارج ہونے کے بارے میں کیوں؟ لماذا هذا؟ جب لحاظ ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے. اب آ جائیں لحاظ آنے کے بعد، جس طریقے سے آپ لوگ میرے اوپر اشکال کرتے ہو کہ معنی یہ حرف اگر عام ہے تو یہ جزئیت کیسے آ گئی؟ جزئیت میں یہی اشکال کروں گا. جب معنی یہ اسم عام ہے تو لحاظ استقلالی کی وجہ سے، لحاظ تو ہے اللہ کل چاہے استقلالی ہو یا عالی ہو، یہ لحاظ کی وجہ سے، کیونکہ لحاظ قید جزئی ہے. اللحاظ قید جزئی فی المعنى الموضوع له، اور یہ قید جزئی ذہنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر شیء مقید ہو قید ذہنی کے ساتھ تو وہ خود شیء ہی ذہنی بن جاتی ہے، خارج میں تطبیق ممکن نہیں ہے. پہلا اشکال جو کہ سابق اشکال ہے. دوسری بات یہ کہ معنی اسم بھی جزئی میں بدل جائے گا. لحاظ استقلالی کے بعد معنی کلی جزئی میں بدل جاتا ہے. لہذا وہی اشکال جو میرے اوپر ہوتا ہے اسم کے اوپر. لہذا حل ایک ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ دے دیں، دونوں ساتھ حل نکالیں گے. وہ حل آخر میں بتائیں گے شیخ مصنف. اب آ جائے ولیت شعری، ایک کاش یہ وجہ مجھے معلوم ہوتی. یعنی لیت شعر سے کیا مراد؟ یعنی ادھر لحاظ کو جزء موضوع اللہ مانتے ہیں حرف میں، اور لحاظ اسم میں بھی ہے کہتے ہیں لیکن جزء موضوع اللہ نہیں ہے کہتے. ایک کاش اس کی وجہ مجھے معلوم ہوتی. لماذا هذا عدم الانصاف خلاف العدل؟ ان كان قصد الآلي فيها في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، کیونکہ لحاظ کیا ہوگا؟ لحاظ جزئی ہے. لحاظ کی وجہ سے حرف معنی متشخص ہوتا ہے نا. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ لحاظ حروف میں موجب بنتا ہے کس کا؟ معنی حرف کا جزئی ہونے کا. فلم لا يكون قصد الاستقلالي فيه في الاسم موجبا له للجزئیہ؟ لحاظ ہے، لحاظ قید جزئی، لہذا اگر قید جزئی ہے تو معنی بھی جزئی ہونا چاہیے اسم میں بھی. وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِكَوْنِ، یعنی ذالک کا مشابہ کیا ہوگا؟ واضح کریں. وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ أي عدم كون قصد الاستقلالیہ موجبا لجزئیت المعنی، اسم میں وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ کو واضح کرتا کہ معنی معلوم ہو جائے آگے. وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ یہ عدم قصد، عدم کون قصد الاستقلالیہ موجبا لجزئیت المعنی، یعنی اسم میں لحاظ ہونے کے باوجود
پھر بھی معنی کلی ہی رہتا ہے، جزئی میں بدل نہیں جاتا ہے اسم کا معنی. یہ وهل يكون ذلك الا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه. آیا اس وجہ سے ہے کہ یہ جو لحاظ استقلالی ہے اسم کے موضوع له اور مستعمل فيه معتبر نہیں ہے؟ آیا یہ وجہ ہے؟ آپ لوگ اس طرح سے مصر ہو، متفق ہے نا میرے ساتھ؟ آیا وهل يكون ذلك، یہ بات کہ لحاظ استقلالی اسم میں ہونے کے باوجود اسم کا معنی جزئی نہیں ہوتا ہے، کلی ہی رہتا ہے، آیا اس وجہ سے ہے کہ قید لحاظ استقلالی ماخوذ نہیں ہے موضوع لا اسم اور مستعمل اسم میں؟ آیا ایسا ہے؟ ایسا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بل فی الاستعمال، بلکہ فقط استعمال میں ہے. بلے مقام استعمال میں جو ہے یہ بلے مستقل ہو جاتا ہے. پھر میرا اشکال یہ ہے، اگر اس وجہ سے آپ لوگ کہتے ہو کیونکہ موضوع اللہ میں نہیں ہے، یہ داخل نہیں ہے، لحاظ مستعمل فی میں داخل نہیں، جس طرح سے حرف میں داخل ہے، حرف کے موضوع اللہ میں لحاظ داخل ہے، لحاظ عالی، اور اسم کے موضوع اللہ میں لحاظ استقلالی داخل نہیں ہے، اسی لیے آپ کہتے ہو کہ ملحوظ ہونے کے باوجود اسم کا معنی کلی رہتا ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ فلما لا يكون فيها في الحروف كذلك، فلما لا يكون فيها في الحروف كذلك، پھر حروف میں بھی ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یعنی کیا مطلب حروف میں موضوع اللہ اور مستعمل فی میں یہ لحاظ کو آپ داخل نہ کریں، صرف مقام استعمال کے ساتھ ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر؟ ادھر لحاظ کو خارج از موضوع اللہ مانے اسم میں، مت دلیل عندکم هذا لماذا؟ سو تلیمہ والا سلوک آپ جو ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، حرف کے ساتھ. ادھر لے لیں گے ادھر نہیں، کیوں بھائی کیوں ایسا؟ مقام استعمال میں ہی رکھو اس چیز کو، لحاظ کو. کیف 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 سے کیا مراد آگا؟ ایسا کیوں ہے مثلا ایک میں استقلالی ہو استعمال؟ کیف یعنی اسی نقطے کی طرف یہ افتراق کیوں کہ قصد عالیت اسم میں داخل ہو اور قصد استقلالیت اسم کے موضوع میں داخل نہ ہو، ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ کیف لماذا هذا؟ وَإِلَّا سے مراد یعنی الا یعنی اگر لحاظ داخل ہو، الا یعنی بلے وَإِلَّا یعنی لو كان اللحاظ داخلا لزم ان يكون معاني المتعلقات غیر منطبقة على الجزئیات. وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا سے کیا مراد؟ اگر لحاظ داخل ہو معنی موضوع اللہ حرف میں، الا سے مراد دیکھیے یہ عبارتیں بالکل واضح نہیں ہے. الا مطلب یہ ہے کہ مصنف کا دعویٰ کیا ہے؟ حرف کے موضوع اللہ میں لحاظ داخل نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے اسم میں نہیں ہے. اگر داخل ہو تو پہلا اشکال یہ ہے، کیا اشکال؟ لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ ان یکون معانی المتعلقات. کس کے متعلقات؟ متعلقات الحروف، حروف کے متعلقات. حروف کے متعلقات کیا ہے؟ مثلا سرت من البصرہ میں من کا متعلق بصرہ ہے، فی الکوفہ فی کا متعلق کیا ہے؟ کوفہ ہے، جار مجرور والا وہ متعلق نہیں، یعنی فی کس پر داخل ہوا ہے؟ جن اسماء کے ساتھ استعمال ہو. ان متعلقات کے معنی غیر منطبقہ علی الجزئیات الخارجیہ، خارجی جزئیات پر منطبق نہیں ہوئی. یہ وہی اشکال ہے جو وہاں پر ہم نے بیان کیا. کلی عقلی ہے، کلی عقلی یعنی کیا مطلب؟ اگر ابتدا البصرہ ابتدا من البصرہ ملحوظ ہو، لحاظ عالی ہو، تو یہ لحاظ قید ذہنی ہے. قید ذہنی کے ساتھ جو چیز متصف ہو وہ بھی ذہنی بن جاتی ہے، یعنی کلی عقلی مصنف کی تعبیر میں. اور کلی عقلی لا موطن لها فی الخارج، خارج میں کوئی جائے گا نہیں، سوچنا پڑے گا. بس سرت من البصرہ سوچو کافی ہے، عمل انجام دینا مشکل ہے، ذہن میں تصور کافی ہے کلی کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں غیر منطبق علی الجزئیات الخارجی. کیوں؟ لکون معانی المتعلقات علی هذا
علی هذا الرأی، یعنی کیا مطلب؟ لحاظ داخل ہے موضوع اللہ میں، حرف میں، اس بنا پر کیا لازم آئے گا؟ کلیات عقلیہ، کلیات عقلی، والکلی العقلی لا موطن له الا فی الذہن، فقط تصور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ فالسیر والبصر والکوفہ، یہ تمام چیزیں فی سر من المطلقات ہیں، من البصر الکوفہ لا یکاد یصدق علی السیر والبصر والکوفہ، خارج میں یہ جو ہے نا اس پر صدق نہیں آئے گا، لتقیدها، اس لیے یہ سب مقید ہے بما اعتبر فیہ القصد، یعنی قصد کیا مراد؟ قصد الآلیہ، لحاظ الآلیہ، فتصیر عقلیۃ، یہ سارے سیر بصر متعلقات سب ہے نا عقلی ہوں گے، فیستحیل انطباقها، ان کا منطبق ہونا علی الامور الخارجیہ، خارج میں انجام دینا مشکل ہے، تصور کرنا پڑے گا، چونکہ کلی عقلی خارج میں موجود نہیں ہے، یہ اشکال نام آئے گا، اس بات پر مصر۔ اب آ جائے وبما حققنا، لیکن جو میں نے رائے اختیار کیا بما حققنا، یعنی ہماری تحقیق، ہماری جو ہم نے تحقیق کی، کیا تحقیق؟ موضوع اللہ میں داخل نہیں ہے لحاظ، قصد آلیت حرف میں داخل نہیں ہے، جس طرح سے اسم میں داخل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یوفق، وہ اشکال، توفیق یعنی جمع کرنا، بین جزئیت المعنی الحرفی، معنی حرفی کا جزئی ہونا، یعنی اشکال مصنف کے اوپر اس طرح سے کرنا نا، آپ نے دعویٰ کہ موضوع اللہ عام ہے، کلی ہے، تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ حرف کا معنی جزئی ہے، اسم کا معنی کلی ہے، یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ معنی حرف جزئی ہے، اس کے بعد آگے جو بین ہے نا، یہ بین جزئیت المعنی والصدق علی الکثیرین، یہ درمیان میں بل الاسمی ہے نا، اس کو چھوڑیے فی الحال، بین جزئیت المعنی الحرفی ایک، والصدق علی الکثیرین، والصدق علی الکثیرین، دونوں کے درمیان کیسے جمع کریں، دونوں کے درمیان کیسے جمع کریں؟ جزئیت المعنی، ہم جزئیت المعنی کیا مطلب آگا؟ لحاظ عالی، لحاظ عالی آنے کے بعد معنی کلی جزئی میں بدل جاتا ہے، ابھی میں دہرا رہا تھا بار بار، اصل معنی کلی طبیعی ہے، بعد اللحاظ الذہنی جزئی، بعد اللحاظ جزئی، تو مصنف پر اشکال، مصنف نے کیسے جمع کرے یہ معنی جزئی حرفی لحاظ کے بعد اور اصل معنی کلی جس کا ینطبق علی کثیرین معنی ہے، کیف نوفق بینہما، توفیق بینہما، ایک یہ مصنف دعویٰ کہ بل 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 بل، صرف یہ اشکال اس کے ساتھ خاص نہیں ہے حرف کے ساتھ، بلکہ بل الاسمی، یعنی بل الجزئی الاسمی، اسم کا معنی بھی جزئی بنتا ہے، وہ کیسے آگا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ موضوع اللہ عام ہے، اسم اور حرف دونوں میں، لحاظ جس طریقے سے حرف کے معنی عام کو جزئی بنا دیتا ہے، اسی طرح سے لحاظ استقلالی بھی معنی اسمی کو جزئی بناتا ہے، اس لیے کہ قید جزئی ہے، یہ قید جزئی، تمام، لہذا یہ اشکال صرف حرف کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، اسم کے اوپر بھی آنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسم میں معنی کلی ہے، حرف بھی میرا دعویٰ ہے کہ معنی کلی ہے، کلی ہونے کا مطلب ینطبق علی کثیرین، اور ادھر سے قید لحاظ اور قید قصد آلیت یا استقلالیت آتی ہے تو یہ معنی کلی جزئی میں بنتا ہے، تو کیسے جمع کرے دونوں؟ جواب کیف نوفق بین جزئیت المعنی الحرفی، بلکہ بین جزئیت المعنی الاسمی والصدق علی الکثیرین، وان الجزئیہ بما حققناہ یوفق، توفیق کی جائے گی، توفیق کیسے؟ یہ وان الجزئیہ باعتبار تقید المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات آلیا فی الحروف او استقلالیا فی الاسماء وکلیت المعنی بلحاظ نفس المعنی، بلحاظ نفس المعنی، دونوں یہ بس ختم، فرق بیان ہو گیا۔ وہ کیسے فرق بیان ہو گیا؟ غازہ بے اعتبار ان الجزئیت کس اعتبار سے، کلیت کس اعتبار سے، یہ لکیر ہے نا، وہ ان یہاں سے لے کے یہ سارا اشکال یہاں حل ہے، جزئیت کس اعتبار سے، کلیت، جزئیت ان الجزئیت بے اعتبار تقید المعنی الحرفی والاسمی، میرے مدعا کے مطابق باللحاظ، لحاظ کے اعتبار سے، لحاظ کہاں ہوتا ہے؟ نہ معنی موضوع اللہ میں جس طرح سے مشہور کا دعویٰ ہے، نہ مستعمل فی میں، بلکہ فی موارد الاستعمالات
موارد استعمالات میں جب لحاظ سامنے آتا ہے تو یہ معنی کلی جزئی میں بدل جاتا ہے. عالین ہو یہ لحاظ حرف میں، استقلالین ہو اسم. لحاظ کے لحاظ سے جزئیت آتی ہے، اور لحاظ کہاں ہوتا ہے؟ مقام استعمال میں، حرف میں بھی اسم میں بھی. مشہور کے نزدیک صرف اسم میں ہے، مصنف کہہ رہا ہے کہ حرف میں بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ کلیت ہی، اور معنی کلی ہونے کے جو دعویٰ کیا وہ کس اعتبار سے ہے؟ بلحاظ نفس المعنی بعبارہ مختصر و مفید موضوع لہ، اصل موضوع لہ کے اعتبار سے کلیت ہے. مقام استعمال میں آ کے جب استعمال میں لحاظ کرتا ہوں تو جزئیت آتی ہے، جزئیت آتی ہے. مصنف کہتا ہے لیکن فرق میں اور دیگران کے درمیان فرق یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ حرف کا معنی بھی کلی ہے، اسم کا معنی بھی کلی ہے. مقام استعمال میں آ کے لحاظ کی وجہ سے دونوں جزئی. لیکن مشہور کا نظریہ ہے کہ نہیں، معنی حرف ہی اصل میں ہی جزئی ہے، اصل میں ہی جزئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلی نہیں ہے، لہذا مقام لحاظ میں بھی جزئی وہی معنی ہے. تمام. بھلے اب آ جائے ومن هذا البيان ظهر عدم اختصاص الاشکال والدفع بالحرف. یہاں سے واضح ہوا کہ اشکال کا عدم اختصاص الاشکال، اشکال کا خاص ہونا، والدفع اور اشکال کا دفع کرنا حرف کے ساتھ خاص نہیں ہے. عدم اختصاص، اشکال حرف کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ معنی کلی بھی ہو. جیسے میرے اوپر اشکال، مصنف کے مبنا پر اشکال ہوگا نا، معنی حرف کلی ہو اور کیسے جزئی میں بدل گیا، تو میں کہوں گا کہ یہ اشکال اسم کے ساتھ بھی ہے، اشکال اسم کے ساتھ بھی. بل یعم غیرہ غیر الحرف فتأمل فی المقام فإنه دقیق ومزال الاقدام. ومزال الاقدام، قدم جو ہے یہاں پر ڈگمگا گئے ہیں للعلام. وقد سبق فی بعض الامور بعض الکلام. وضع کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سے اس حوالے سے کچھ باتیں وہاں مقدم ہو گئی ہیں. والإعادة مع ذلك، اس کے باوجود ہم نے اعادہ کیا لما فيها من الفائدة والإفادة. فافهم. بس آخری نقطہ، 3 مراحل میں اسم و حرف مشترک ہے. 3 مراحل میں. مرحلہ اولا اصل معنی کلی، فی نفسه کلی، فی نفسه کلی طبیعی. حرف کے لیے بھی اسم کے لیے اسم اشتراک، یہ ہے کلی، یہاں ذہن میں رکھیے. دوسرا بلحاظ مقام الاستعمال امر عقلی، امر عقلی مقام استعمال میں، اس لیے کہ لحاظ ذہنی سامنے آ گیا. لحاظ ذہنی چاہے عالی ہو حرف میں اس میں. مرحلہ ثالث میں دونوں جزئی ہیں، دونوں جزئی ہیں. یہ تنافی، یہ اشکال یہ مسئلہ ہے. مصنف کہتے ہیں کہ قبل اللحاظ کلی بعد اللحاظ جزئی فی الاسم و فی الحرف. لہذا حرف پر صرف اشکال نہیں آئے گا، جس طرح سے اشکال حرف پر آتا ہے اسی پر اسم پر بھی. دفاع میں بھی وہی دفاع ہوگا جو اسم میں ہم نے دفاع کیا، وہی حرف میں بھی دفاع ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد. اللهم صل على محمد.